رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف عمیم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم کے حضور کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا آپ کا کفیل بننا اور محراب مریم میں دعا حضرت زکریا علیہ السلام کا کرنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جلیل القدر نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمانا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور آپ کی نانی کا اسم گرامی حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کے نانا جان کا نام حضرت عمران۔ حضرت حنہ کی ایک اور بہن تھی جس کا نام حضرت عیشہ تھا، یہ دونوں فاقوزہ کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی زمانہ میں ہوئے۔ حضرت عمران کے نکاح میں حضرت حنہ حضرت عیشہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ یہ دونوں سکی بہنیں تھیں، ایک اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ اور دوسری حضرت عمران کی زوجہ۔ حضرت عیشہ سے حضرت زکریا علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت حنہ سے جو حضرت عمران کی زوجہ تھی ان سے حضرت مریم کو پیدا ہوئی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت حنہ اور حضرت عیشہ یہ دونوں بہنیں تھیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات دو خالہ زاد نبیوں سے ملاقات کی، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت عمران کی زوجہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، تو انہوں نے ایک دن درخت کے اوپر بیٹھی ایک چڑیا کو اپنے بچوں کو چوگ دیتے ہوئے یعنی دانہ دنکا کھلاتے ہوئے دیکھا کہ ایک چڑیا
کہیں سے دانہ اٹھا کر لاتی ہے اور اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے، تو حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے اس چڑیا کو بچے عطا فرمائے ہیں اور یہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور اپنے بچوں کو دانہ دنکا کھلاتی ہے، اے اللہ تو اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ دعا کرتے وقت حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ نے، انہوں نے دعا کرتے ہوئے یہ بھی کہا، اے اللہ مجھے بچہ عطا فرما اور میں اس بچے کو تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، جو تیرے گھر کی خدمت کرے۔ اس وقت بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے بچوں کو ہی پیش کیا جاتا تھا، بچیوں کو پیش نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے حضرت حنہ نے یہ منت مانگی، نظر مانگی، اے اللہ اگر تو مجھے بچہ عطا فرمائے تو میں تیری بارگاہ میں نظر پیش کرتی ہوں کہ اس بچے کو تمام حالات سے آزاد کر کے، یعنی تمام کاموں سے چھڑوا کر اس بچے کو فقط تیری رضا کے لیے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دوں، وہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ دل میں یہی چاہت تھی کہ جو اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے وہ بچہ ہو، یعنی لڑکا ہو، لڑکا مراد تھا۔ پھر آپ نے جب یہ منت، یہ نظر اللہ کی بارگاہ میں مانی تو اللہ اور دعا بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور آپ نے اپنے شوہر حضرت عمران کو اس بات کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے یہ منت مانی ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر خدا نے تجھے بچی دی تو کیا کرے گی؟ تو اس وقت آپ نے اللہ کے حضور پھر کہا، عرض کیا فتقبل منی، اے اللہ میری نظر قبول فرما، یعنی جو میرا ارادہ ہے، جو میری دعا ہے وہ لڑکے کے متعلق ہے، تاکہ میں اس بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ تو جس وقت پورا ہوا، اللہ نے دعا قبول فرما لی، تو اللہ نے لڑکے کے بجائے حضرت حنہ کو لڑکی عطا فرمائی۔ تو جب حضرت حنہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو آپ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب اسے جنا تو بولی اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ کیا جنا ہے، جو کچھ بھی اس نے جنا اللہ علم والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو علم ہے جو اس نے جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جو تو اس نے مانگا، وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 36 پر، یعنی یہ گفتگو حضرت حنہ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کی، اے اللہ میں نے جو منت مانی تھی وہ تو ایک لڑکا تھا، لیکن اب یہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تو نے تو لڑکا مانگا ہے تاکہ بیت المقدس کے لیے وقف کروں، وہ اس کی خدمت کرے، لیکن ہم نے جو لڑکی عطا فرمائی ہے اس کی شان تیرے مانگے ہوئے لڑکے سے زیادہ ہے، اس کی شان اس لڑکے سے زیادہ ہے۔ تو حضرت
حنا نے فوراً کہا، یعنی حضرت مریم کی پیدائش کے ولادت کے فوراً بعد، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ تو حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فوراً یہ دعا کی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی حضرت حنا نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اپنی اس بیٹی کی آگے اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے اوپر اور اس کی اولاد پر شیطان کا حملہ نہ ہو سکے، یہ اور یہ اس کی اولاد شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسل بنی آدم میں سے جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش پر شیطان اپنی انگلی سے اس پیدا ہونے والے بچے اور بچی کو ٹھونکتا ہے، یعنی اپنی انگلی سے اس کو مس کرتا ہے، اور شیطان کی انگلی کے مس کرنے سے وہ پیدا ہونے والا بچہ یا بچی چیخو پکار کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تو فرمایا نسل بنی آدم میں ہر بچے کو شیطان مس کرتا ہے، مگر فقط جناب مریم ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو شیطان نے مس نہ کیا، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کی ولادت پر ہی اللہ کے حضور دعا مانگ دی تھی۔ یعنی شیطان ان کو مس نہ کر سکا، ان کو ٹھونگا نہ مار سکا۔ ہر بچے کو مس کرتا ہے، اس لیے وہ پیدائش کے بعد روتا ہے، چلاتا ہے شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے، لیکن محفوظ رہے۔ تو حضرت جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام وہ شیطان کے مس کرنے سے محفوظ رہے۔ آپ کی والدہ کی یہ دعا تھی۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عمران تاریخ کے اندر یا سیرت کی کتابوں کے اندر دو ہوئے ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان دونوں جو ہے وہ بھائیوں کے والد کا نام بھی حضرت عمران تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام بھی عمران تھا، جو حضرت مریم جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے وہ یعنی والد ماجد تھے، اور حضرت حنا کے شوہر تھے، ان کا نام بھی عمران ہے۔ یہ دو عمران ہے۔ تو یہاں جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اس عمران کی بات ہے کہ جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہے۔ کیوں؟ اور ان دونوں عمرانوں کی زندگی کے درمیان تھوڑا فرق نہیں ہے، تقریباً 1800 سال کا فرق ہے۔ 1800 سال یعنی 1800 سال پہلے جو حضرت عمران گزرے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور جو 1800 سال بعد عمران آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نانا جان ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت حنا انہی کی زوجہ تھی، اور حضرت حنا کی بیٹی حضرت مریم تھی، اور حضرت عمران حضرت مریم کے والد تھے، اور جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نانا جان تھے، اور یہ بنی اسرائیل کے بیت المقدس میں امام تھے۔ اور اس وقت میں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، اور یہ آپس میں رشتہ دار تھے، کیونکہ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، یعنی ان کی خالہ جو تھی، ان کی والدہ کی بہن، وہ ان کے گھر میں تھی، اس لیے جو ہے یہ آپس میں رشتہ تھا، قریبی رشتہ تھا۔ اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت
سلیمان بن داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کی نسل سے تھی، اور جناب زکریا علیہ السلام بھی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ان کی نسل میں تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ سارے واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم یختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ اپنے قلم کہ کون اس کی سرپرستی کرے مریم کی، نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ اے میرے پیارے محبوب، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور وہ قرہ اندازی کرنے والے وہ بنی اسرائیل کے علماء جو بیت المقدس میں وقف تھے، جب انہوں نے قرہ ڈالا اور اپنی قلمیں ڈالی اور کہا کہ جس کی قلم پہلے نکالی جائے گی تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ غیبی خبریں ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کو اس کی خبریں دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تمامی حالات کی خبر دی، یعنی بنی اسرائیل کے علماء کا کلمے ڈالنا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا کلموں میں کامیاب ہونا، اور پھر انہوں نے جو ہے اپنی کلموں کو نہر کے اندر ڈالنا، اور جس کی جو ہے وہ قلم جس طرف سے پانی آ رہا تھا ادھر تیرتی چلی گئی، اور وہی جناب زکریا علیہ السلام تھے۔ اور پھر تیسری مرتبہ کلہ ڈالا گیا، جس کی قلم نیچے کی طرف بہہ گئی، جناب زکریا علیہ السلام تھے۔ اے محبوب، ان کا قرہ ڈالنا اس وجہ سے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اے محبوب آپ نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے محراب یعنی آپ کے حجرے کے دروازے کو حضرت زکریا علیہ السلام نے بلند رکھا تاکہ سیڑھی لگا کے اس میں داخل ہو جائے، اور آپ نے اس جو ہے حجرہ کے اندر آپ کو جا کر رکھا تو حسب ضرورت، اور آپ نے اس دروازے کا تالا لگایا، یعنی جب آپ باہر جاتے تو اس وقت جو ہے وہ آپ باہر تالا لگا کر جاتے، کوئی شخص یا کوئی بندہ نہ اس حجرے کی طرف جاتا اور نہ ہی وہاں پہنچ سکتا بغیر سیڑھی کے۔ آپ باہر تالا لگا دیتے اور چابی اپنے پاس رکھتے، حسب ضرورت کھانے پینے کی اشیاء وہ آپ خود لا کر دیتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت عیشیٰ کے حوالے کر دیا، یعنی اپنی جو ان کی خالہ کے حوالے کر دیا تاکہ ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کریں۔ تو وہ حجرہ بالکل، وہ محراب بالکل قریب تھا، تو لہٰذا آپ وہیں رہتے تھے کیونکہ آپ حضرت مریم کے کفیل تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ آپ کی دیکھ بھال کرتے، لیکن اکثر دیکھتے کیا ہوتا کہ حضرت مریم کے جب آپ اس محراب میں کمرے میں داخل ہوتے تو بے موسم پھل، یعنی سردیوں کے پھل، اگر سردیاں ہیں سردیوں کے پھل بھی ہوتے تو ساتھ گرمیوں کے پھل بھی پڑے ہوتے، اور اگر گرمی ہے تو گرمیوں کے پھلوں کے ساتھ ساتھ سردیوں کے پھل بھی ہوتے، جہاں کہ کہیں بھی بے موسم پھلوں کا نام و نشان تک نہ ہوتا، لیکن حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھل ہوتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم نے کسی ماں کا دودھ نہیں پیا، آپ کی جو پرورش ہوئی وہ جنت کے پھلوں سے ہوئی، وہ جنت کے پھلوں سے ہوئی۔ حالانکہ وہ بچہ جو دودھ پینے والا ہوتا ہے وہ پھل نہیں کھا سکتا، لیکن یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ جو ہے پھلوں سے پرورش پا رہی تھی، اور پھل بھی عام نہیں تھے بلکہ جنت سے جبریل و امین علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے جبریل و امین علیہ السلام وہ لے کر آیا کرتے تھے، اور دروازہ بھی بند ہوتا، تالا لگا ہوتا، اللہ کا فرشتہ اندر داخل ہوتا اور پھل پیش کر دیتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہیں باہر سے جب اس حجرے میں آئے اور آ کر تالا کھولا اور جب اندر داخل ہوئے تو نہایت تر و تازہ پھل جیسے ابھی کسی نے رکھے، ابھی کہتے ہیں کہ انگوروں کا ٹوکرا تھا جو نہایت تر و تازہ تھا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو آپ نے جب دیکھا تو فرمایا اے مریم، قال یا مریم ان لک ھذا،
بولے یہ کہاں سے آتے ہیں تیرے پاس سے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اب دیکھنا یہ ہے، کیا اس وقت بولنے کی عمر تک آپ پہنچ چکی تھی؟ نہیں، اس وقت آپ بولنے کی عمر میں نہیں پہنچی تھی، یعنی ابھی آپ بچپن کا زمانہ تھا، تو عبادت بھی کرتی اور ریاضت بھی کرتی اور جنت کے پھل بھی کھاتی۔ تو کیا کہا جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی نے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، بولے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتے گئے؟ تو انہوں نے بول کر کہا، جبکہ اس عمر کا بچہ نہیں بولتا، اس عمر کا بچہ نہیں بولتا۔ انہوں نے بول کر کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بولی حضرت مریم بولی یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتے گئے، یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آتے گئے، اور بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب، جسے چاہے اللہ رزق دیتا ہے، جسے چاہے بے حساب اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بے موسم پھل حضرت مریم کے حجرے میں دیکھے تو فوراً آپ کے دل میں ایک یعنی تمنا پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی۔ وہ خواہش کیا تھی؟ وہ خواہش تھی اولاد کی۔ وہیں دروازہ بند کر لیا اور محراب میں کھڑے ہو گئے، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ وہیں دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے، عرض کیا قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما اور مجھے اپنی جناب سے، اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ جس طرح تو اپنی بندی کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، اسی طرح مجھے بے موسم اولاد عطا فرما دے۔ بے موسم اولاد کیوں؟ آپ کی عمر اولاد کی نہیں تھی اس وقت، 120 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، اور آپ کی زوجہ جو تھی ان کی عمر 99 سال کے قریب ہو چکی تھی، وہ بانجھ تھی، دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن دل میں تمنا پیدا ہو گئی کہ اگر تو اس عمر میں اور اس حالت میں دروازہ بند ہے، قفل تالا لگا ہوا ہے، اپنی بندی کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، اے مالک بے شک میری عمر نہیں اور میری بیوی کی یہ عمر نہیں اولاد پیدا کرنے کی، پر تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اگر تو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی عطا فرما دے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، مجھے ایک لڑکا عطا فرما دے۔ یہ دعا کی۔ تو یہاں اس دعا سے پہلے میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی کس وقت؟ جب کوئی بولنے کے قابل نہ تھا۔ اسی طرح جیسے حضرت مریم نے اس عمر میں گفتگو کی، اور بھی ایسے چند شخصیات ہیں جنہوں نے اس عمر میں اللہ کا ذکر کیا اور وہ بولے۔ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں نے آپ کی پرورش کی، یعنی آپ کو دودھ پلاتی، تو میں نے آپ کی زبان عطر سے اللہ کا ذکر سنا، اللہ کا ذکر سنا، یعنی آپ نے سیر غارگی میں اللہ کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے جو آپ نے زبان ہلائی اس میں اللہ کا ذکر تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں بولے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بچپن میں بولے، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی بچپن میں بولے، اور اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بچپن میں بولی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر جب کہہ رہے تھے لوگ کہ اے مریم تو یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، تو اس وقت آپ اشارہ فرما رہی تھی اس بچے سے پوچھو، وہ جو چند دن کا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ کیسے بولے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے سامنے کہا تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تھے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تھی
تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس نے تہمت لگائی تھی، اسی کے خاندان میں سے ایک شیرخوار دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بولا تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے ایک ولی جناب جریج، اس کے اوپر بھی تہمت لگی تھی اسی طرح زنا کی، تو ایک شیرخوار بچہ بولا تمام افراد کے سامنے کہ جریج جو ہے اس بات سے بری الذمہ ہے، یعنی میں ان کا بچہ نہیں ہوں بلکہ میں تو فلاں کا بچہ ہوں، وہ بچہ بھی بولا تھا۔ اور پھر اسی طرح وہ ماشطہ، یہ قصہ آپ نے سنا ہے، وہ ماشطہ جو فرعون کی جو ہے بیٹی کے سر پر کنگھی کیا کرتی تھی، اس ماشطہ کا بچہ بھی جب ماشطہ پر ظلم کیا تھا فرعون نے، تو اس کا بچہ اس کے گود میں تھا، تو ماں کے جب قدم لڑکھڑانے لگے تو وہ بچہ بول پڑا، اے میری ماں، یہ دنیا کی تکلیفیں تو آئی گئی ہیں اور یہ فانی ہے، آگے والی تکلیفیں بڑی سخت ہیں، اپنی بات پر، اپنے موقف پر، اپنے ایمان پر ڈٹ جا، یہ چاند جو ہے وہ لمحات کی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ماشطہ کا بچہ شیرخوار وہ ماں کے گود میں بولنے لگا تھا۔ یعنی اس طرح اور بھی بچے ہیں جو بچپن کے اندر جن کو اللہ نے قوت عطا فرمائی بولنے کی، اور وہ بولے اس یعنی شیرخوار ماں کی گود کے اندر، تو اس وقت بچہ اس کو یہ ہے، یعنی یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ کچھ عمر کے بعد بولے، لیکن اللہ اپنی قدرت کا اظہار اس لیے کرتا ہے، میں چاہوں تو اس عمر میں بلواؤں، میں چاہوں تو پیدا ہوتے ہی بلوا ڈالوں۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جس وقت چاہوں کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو اچھی خاصی زبان ہو کہ اس میں قوت بولنے کی ہو، لیکن اس قوت کو میں سلب کر لوں اور وہ زبان بول نہ سکے، وہ زبان بول نہ سکے، اور میں چاہوں تو میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی بلوا ڈالوں کہ اب بول اور دنیا کو بتا، میں چاہوں تو میں جو ہے وہ جانوروں کو بلوا دوں اور وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ دنیا کے سامنے بولیں۔ یہ اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت سے جو ہے وہ پھل آیا کرتے تھے۔ ایک یہاں بات کروں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تمام ازواج کے پاس گئے، اپنی بیویوں کے پاس، اور فرمانے لگے تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تمامی ازواج نے کہا کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا بیٹی فاطمہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ابا حضور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 دن ہو چکے تھے آپ کو کھانا کھائے، تو فرمایا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ عرض کیا ابا جان کچھ نہیں ہے۔ حضور تشریف لے گئے، جیسے تشریف لے گئے تو ایک پڑوسن نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 روٹیاں اور چند ایک لقمے سالن کے، یعنی چند بوٹیاں اور 2 روٹیاں جو ہے وہ بھیجی ہدیہ۔ تو جیسی آپ کے پاس پہنچی اپنے بیٹوں کو بلایا، حسن و حسین کو، اور فرمایا جاؤ بابا جان کو بلا کر لاؤ، ان کو بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ حالانکہ یہ اہل بیت طہار یہ خود کئی دن کے بھوکے تھے، اپنے بچوں پر، اپنی ذات پر، اپنے شوہر پر، اپنے بابا جان کو ترجیح دی۔ تو فرمایا جاؤ بیٹو جا کر بابا جان کو بلا لو۔ اور جب حضرت حسن و حسین آئے اور نانا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ماما جان بلاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک میٹھا اور پیار بڑا جملہ ارشاد عرض کیا۔ کیا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میری ماں آپ پر قربان جائے، یا رسول اللہ میری ماں آپ پر قربان جائے، میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا چھپا کر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی وہ برتن لاؤ جس میں کھانا ہے۔ اچھا، جب برتن پیش کیا گیا 2 روٹیاں نہیں تھی اور 2 بوٹیاں نہیں تھی، وہ سارا برتن روٹیوں بوٹیوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ آپ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اس نے تو اتنا کچھ دیا تھا لیکن یہ اتنا ہو جانا اللہ کی طرف سے ہے۔ برتن پیش کیا، اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا پیاری بیٹی
عرض کی ابا جان حکم ارشاد فرمائیے. فرمایا یہ کھانے کا بھرا ہوا برتن، یہ کھانے سے بھرا ہوا برتن یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو جو مریم علیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زکریا کو کہا تھا اللہ کی طرف سے ہے، قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ ہے جو جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے. جب حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹی فاطمہ سے کہ اے بیٹی یہ بھرا ہوا کھانے کا برتن کہاں سے آیا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے. حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اے میری بیٹی اللہ نے تجھے بنی اسرائیل کی اس سردار عورت کی طرح بنایا ہے، یعنی مریم کی طرح تجھے بنایا ہے. اور یہ بات تو آپ نے کثیر مرتبہ سنی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں جنت کے پھلوں سے ہوا کرتی تھی، جبریل لے کر آیا کرتے تھے، حسن و حسین جنت کے پھل کھایا کرتے تھے. یعنی اللہ جس طرح حضرت مریم کے لیے جنت سے پھل بھیجا کرتا تھا، اسی طرح نبی کی آل کے لیے بھی جنت سے پھل بھیجا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً دعا کی وہاں اللہ کی بندی کے پاس کھڑے ہو کر. نبی اعلیٰ ہوتا ہے، اب نبی اعلیٰ ہو کر ایک ولیہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کا محتاج نہیں، دعا کا محتاج نہیں. امت کو تلقین ہے، امت کو تعلیم ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. جہاں اللہ کا ولی ہو، جہاں اللہ کی ولیہ ہو، جہاں اللہ کا محبوب بندہ ہو، چاہے وہ زہری حیات ہو، چاہے وہ دنیا سے پردہ کر جائے، وہ جگہ مبارک اور محترم ہوتی ہے، اس پر اللہ کی قدرتوں کا نزول، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لہٰذا اے آنے والوں، یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے حضرت مریم کی وجہ سے. لہٰذا اللہ کی بندی یا اللہ کے بندے جہاں ہیں ان کے پاس دعا کرنے سے اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے، اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے. آج کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، فلان جگہ پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی یہی دلیل ہے کہ قریب ہی مسجد اقصیٰ تھی، بیت المقدس قبلہ پاس ہی تھا، اسی کی خدمت کے لیے وہ 27 علماء مقرر تھے. جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی وہیں تھے، بیت المقدس قریب ہے، لیکن پھر حجرہ مریم کے اندر دعا کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں نا جی یہاں دعا کر لو، اللہ یہاں ہے، اللہ یہاں بھی موجود ہے مسجد میں. تو پتہ چلا کہ زکریا علیہ السلام کے اس فعل سے کہ جس جگہ پر اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہو جائے وہ رحمت والی جگہ ہو جاتی ہے، وہاں دعا کرنے سے جلدی قبول ہوتی ہے. اس لیے مدینے جاتے گئے امام الانبیاء وہاں موجود ہے، اس لیے کعبے جاتے گئے اللہ کی انوار و تجلیات کا ہر وقت نزول ہوتا ہے، اس لیے بغداد جاتے گئے کہ غوث اعظم اس جگہ پر موجود ہے، اس لیے داتا صاحب جاتے گئے اللہ کا ولی قبر میں موجود ہے، اس لیے بابا فرید کے پاس جاتے گئے کہ ولی نے وہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے. یہ جگہ وہ ہے جہاں اللہ کے بندوں نے کثرت سے عبادتیں کی اور دعائیں مانگی، اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ان کی دعاؤں کو مقبول کیا اور مقبول فرما کے ان کو مقام دیا. لہذا یہ جگہ مقدس ہیں، ان کے پاس دعا کرنا کی سنت ہے. زکریا اللہ کے ولیہ، اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے ہیں، نبی اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے ہیں اور دعا مانگ کر یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ولیوں کے پاس دعا کرنے سے جلدی قبول ہوتی ہے، ولیوں کے پاس دعا کرنے سے جلدی قبول ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جہاں نازل ہو رہی ہے وہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو بے شک تمام جتنے بھی مزارات ہیں، اولیاء ہیں، وہ دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہیں. لہٰذا وہاں دعا جا کر کرنے سے اللہ جلدی قبول، وہاں دعا کرنے سے اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے. جیسا کہ
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کوئی دعا کوئی حاجت ہوتی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہم حنفیوں کے امام کے مزار پر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر دعا مانگتے اور فرماتے جب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جلدی قبول فرما لیتا، اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب بندوں کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے، ان کے اچھے عملوں کی وجہ سے اللہ ان نفوس قدسیہ ان کے جو ہے وجود مسعود کی برکت سے اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کرنا شروع کر دی، اور ایسی دعا کی خفیہ یعنی سری آہستہ آواز کے ساتھ، جب دل کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ زبان بھی حرکت نہ کرے تو وہ دعا صرف اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، یہ بیٹھے والے فرشتے بھی نہیں جانتے، یہ بیٹھے والے فرشتے بھی نہیں جانتے، کیونکہ عمل کرے گا تو یہ لکھیں گے، بولے گا تو یہ لکھیں گے۔ جس کی زبانی حرکت میں نہیں آئی، اس کے قلب کے اندر ہے وہ دعا، تو قلب کے اندر جو دعا تھی یا یہ جانتا ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے، تو لہٰذا آپ نے سری پوشیدہ دعا کی، یعنی آپ نے خاموشی سے دعا کی اور کہا اللہ مجھے جیسے مریم اپنی بندی کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے، مجھے بے موسم اولاد عطا فرما دے، بچہ عطا فرما دے، عمر نہیں ہے پر تیری بارگاہ میں التجا کر۔ کیوں دعا کی؟ بچہ کیوں مانگا؟ کوئی اور چیز مانگ لیتے، بچہ ہی کیوں مانگا؟ بچہ اس لیے مانگا، بچے کی تمنا اس لیے کی، اے اللہ میرا وقت اخیر ہے، میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، اے اللہ میری عورت بانجھ ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، اور میرے یہ جو رشتہ دار ہیں، یہ میرے یہ دو یعنی میرے کنبے کے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد شریعت کے قوانین کو توڑ بیٹھیں، شریعت کے قوانین کو توڑ دیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے جو شریعت ہے اس کو پامال کر دیں، نبوت اور اس کے علم کو ضائع کر دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اے اللہ مجھے بچہ ایسا عطا فرما دے جو نیک ہو، صالح ہو اور جو نبی ہو، تاکہ وہ یعقوب علیہ السلام کا جانشین بڑھے اور یہ نبوت اور یہ علم کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ آگے یہ تمنا اس لیے کی، یہ نہ کی کہ مال و دولت اکٹھا کرے اور مجھے دے، مال و دولت کی وراثت کی تمنا نہ کی، بلکہ علم اور نبوت کی تمنا کی، اللہ کے قوانین کی حفاظت کی تمنا کی، علم کو آگے جاری رکھنے کے لیے تمنا کی، اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما دے، ایسی اولاد عطا فرما دے۔ تو جس وقت جو ہے وہ دعا کر رہے تھے نیک اولاد کی، پتہ چلا نیک اولاد اور بیٹے کی تمنا کرنا، بیٹے کے لیے دعا کرنا نبی کی سنت، نبی کی سنت ہے۔ اور پھر جب بھی دعا کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے، اللہ صالح اولاد، نیک اولاد، کیونکہ نیک اولاد ہو تو بڑی بات ہوتی ہے، اور اولاد اگر بد نکل آئے تو ماں باپ کے لیے زندگی کا وبال بن جاتی ہے، ماں باپ کی زندگی آدھی ختم ہو جاتی ہے، ساری زندگی وہ جو ہے وہ دکھوں پریشانیوں میں گزر جاتی ہے۔ اور اگر اولاد نیک ہو تو ماں باپ بیمار بھی ہو جائیں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ماں باپ یعنی وہ والدین کے جو ہے وہ فرما بردار ہیں، وہ والدین سے محبت کرتے ہیں، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا ازالہ کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ خوش رہتے ہیں، بیمار ہو کر بھی خوش رہتے ہیں اگر اولاد اچھی ہو۔ تو حضرت اولاد نیک اولاد کے لیے یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اے اللہ نیک بیٹا ہو۔ تو اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اور ابھی دعا کر رہے تھے اور چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، سفید لباس میں حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے تھے، سفید لباس پہنے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند ملائکہ کھڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے پارہ 3 سورۃ آل عمران، اللہ فرماتا ہے کہ ابھی انہوں نے ہاتھ نہیں پھیرے تھے تو ہم نے کتنی جلدی سنی ان کی، کتنی جلدی سنی، کس کی وجہ سے؟ انہوں نے یہ کہا تھا میری بندی کے پاس کھڑے ہو کر ان کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم بیٹا عطا فرما، ابھی ہاتھ نہیں پھیرے تھے۔ فنادتہ الملائکۃ، کہ پس ندا کی فرشتوں نے، ندا کی
فرشتوں نے یعنی جبریل علیہ السلام نے، فرشتے ان کے ساتھ تھے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب یبشرک بیحییٰ، یعنی فرشتوں نے ندا کی آواز دی جب کہ وہ کھڑے محراب میں یعنی حجرے میں، حضرت مریم کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے عبادت گاہ میں، تو پس ندا کی آواز دی فرشتوں نے، کیا ندا کی؟ اے زکریا بے شک ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے تجھے جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ یعنی وہ پیچھے کھڑے، ابھی دعا جاری ہے، انہوں نے پیچھے سے ندا کر دی، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تمہیں لڑکا عطا کر دیا اور اس کا نام بھی بتا دیا، اس کا نام یحییٰ ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، اللہ نے وہ تمہیں بیٹا عطا کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مصدقم بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، ساتھ اللہ نے اوصاف بھی بیان فرما دیے، اے زکریا جو میں تجھے بیٹا دینے والا ہوں وہ تصدیق کرے گا ایک اللہ کے فرمان کی، وہ تصدیق کرے گا ایک اللہ کے فرمان کی، اور وہ سردار ہوگا، وہ سردار ہوگا، اور وہ عورتوں سے ہمیشہ دور رہنے والا ہوگا، عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اے زکریا میں نے اس کو نبوت بھی عطا فرما دی اور اسے صالحین بنایا۔ یعنی ابھی بیٹا دیا نہیں ہے، دعا کی جا رہی ہے صالح بیٹا دے، لیکن بیٹا ایسے عطا کر دیا، ساتھ اوصاف بھی بیان کر دیے، اور یہ بھی کہہ دیا میں نے اس کو نبی بھی بنا دیا ہے، اور میں نے اس کو جو ہے صالح بنایا، میں نے اسے معزز بنایا، میں نے اسے اعلیٰ بنایا، میں نے اسے سردار بنایا، میں نے اسے متقی و پرہیزگار بنایا، اور میں نے اسے جو ہے وہ نہایت ہی عظمت اور شان والا نبی بنایا ہے، اور وہ ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ تو یہ یحییٰ اللہ نے فرمایا، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھا جاتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو پیدا نہیں ہوئے اللہ نے پہلے نام رکھ دیا، اور بچے کے والدین بچے کا نام رکھتے ہیں۔ جناب یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا نام اللہ نے رکھا، جن کا نام اللہ نے رکھا۔ الغرض حضرت زکریا علیہ السلام نے آگے سے جب یہ ندا سنی کہ اللہ نے مجھے میری دعا کو قبول کر لیا ہے اور مجھے جو ہے وہ بچے کی بشارت دی ہے، تو وہ کیا کہنے لگے؟ دعا بھی کی ہے، ندا بھی آ گئی، بشارت سنا دی گئی، تو اب کیا کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں؟ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرا لڑکا، کیوں کر ہوگا میرا لڑکا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ کیوں؟ وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، حالانکہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے اور بانجھ ہو گئی میری بیوی، یعنی میں تو بوڑھا ہوں، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ کیا تو دوبارہ میں دونوں کو جوان کر دے گا؟ کیا دوبارہ جو ہے وہ ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کر دے گا؟ اے اللہ کیسے پیدا کرے گا بچہ؟ تو اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا بے شک ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے، اے یحییٰ ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے، لیکن یفعل ما یشاء، اللہ وہ ہے جو چاہے کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، تو اللہ تو وہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا، یا اللہ میری عمر اتنی ہوگی، میری بیوی کی عمر اتنی ہوگی، لہٰذا اب تو نشانی پیدا کر دے میرے لیے، جیسا وہ بچہ میری بیوی کے پیٹ میں قرار پکڑے، میرے لیے نشانی پیدا کر دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور میں فوراً تیرا شکر کروں، میں فوراً شکر کروں کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پڑ جائے۔ اچھا اللہ نے نشانی پیدا کر دی، فرمایا اے زکریا جس وقت وہ بچہ جو تجھے میں عطا کروں گا تیری بیوی کے، تیری زوجہ کے پیٹ میں قرار پکڑے گا، اسی دن تیری زبان بند ہو جائے گی، اسی دن تیری زبان صحیح سلامت ہونے کے باوجود بند ہو جائے گی، کسی بندے سے تو بات نہیں کر سکے گا، ہاں میرا ذکر کرے گا تو ذکر کے لیے چلے گی، عبادت کے لیے چلے گی، ذکر کے لیے چلے گی، لیکن کوئی بات کرنے کے لیے کسی سے نہیں چلے گی، زبان ٹھیک ہوگی آواز نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ آواز ٹھیک ہے
یعنی زبان صحیح سلامت ہے، طاقت بھی ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آواز نہیں نکل رہی، آواز نہیں نکل رہی۔ فرمایا یہ نشانی ہوگی جان لینا، اس وقت میری کثرت سے عبادت کرنا۔ اچھا، اور جس دن وہ قرار پکڑا تو آپ کی زبان بند ہوئی تو آپ فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور باہر نکلے اپنے حجرے سے تو لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے بلایا آپ کو، گفتگو کرنا چاہیے، آپ اشارہ کرتے بولتے نہیں، زبان ٹھیک تھی لیکن بولتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا 3 دن تک کیسے ہوگا، 3 دن تک تیری زبان صحیح سلامت ہونے کے باوجود وہ نہیں بولے گی، لیکن میرا ذکر جب کرے گا تو بولے گی، میرا ذکر کرے گا تو عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا تو بولے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام خوب اللہ کا ذکر کرتے اور شکریہ ادا کرتے اس بچے، اس نعمت کے ملنے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض اللہ نے وہ بیٹا، پاک باز بیٹا عطا فرما دیا، جس کی نبوت کی ساری قوم نے، جس کی نبوت کی جو ہے نبوت کا اعتراف کیا، وہ قوم کا سردار تھا، جو ہے وہ حلیم تھا، وہ معزز تھا، علم والا تھا۔ اس کا نام پہلے ہی رکھ کے اللہ نے فرما دیا، اے زکریا اس نام کا پہلے کوئی بندہ بھی نہیں ہوا، اس نام کا پہلے کوئی بندہ بھی نہیں ہوا، یہ میں نے تیرے بیٹے کو نام عطا کیا ہے۔ الغرض حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ جو قرآن میں فرمایا اللہ نے، مصدقم بکلمۃ من اللہ، کہ اے زکریا وہ جو بچہ ہوگا وہ ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، وہ ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ وہ کلمے سے کیا مراد ہے؟ وہ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کے ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن وسیلے ذریعے سے پیدا کیا ہے، وسیلے ذریعے سے پیدا کیا ہے، لیکن فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کے کلمہ ہے، اللہ کے کلمہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ تصدیق کرے گا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی۔ تو آپ نے سب سے پہلے تصدیق کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کی، اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی، اور لوگوں کو بتایا، اے لوگو یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد ہیں، اور حضرت یحییٰ 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن آپ نے ان کے کلمے کی جو ہے تصدیق کر کے ان پر ایمان لائے۔ اور ایک بات یہ بھی، اور یہ تصدیق جو کی ہے دنیا پر بھی تصدیق کی ہے، لیکن جو انوکھی تصدیق کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں حضرت عیسیٰ کے پیٹ کے اندر تھے، پیٹ کے اندر، شکم کے اندر تھے، تو وہ آپ کو لیے حضرت مریم کے پاس تشریف لائیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ کر فرمانے لگی، اے مریم میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے، وہ جب اپنی ماں کے شکم میں تھے تو ان کی ماں مریم کو کہنے لگی، اے مریم میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں دیکھ رہی ہوں، وہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ حالانکہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جناب مریم کو بھی اللہ نے اولاد عطا فرما رکھی، یہ کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن فقط حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے بتایا کہ میں جب تیرے پاس آتی ہوں میں دیکھتی ہوں میرے پیٹ والا بچہ میرے پیٹ کے اندر تیرے پیٹ والے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، اے زکریا تیرا جو بیٹا ہوگا وہ میرے کلمے کی تصدیق کرے گا، میرے کلمے کی تصدیق کرے گا، یعنی تیرا بیٹا میرے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ تو جس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ کے اندر تصدیق کی ہے اسے زکریا کا بیٹا جناب یحییٰ کہا جاتا ہے۔
وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر دنیا میں جب تشریف لائے اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جب لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں تو سب سے پہلے بول کر یحییٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں پوچھو مجھ سے، یہ اللہ کے کلمہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے کلمہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ چند باتیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 سال کی عمر ہے۔ کتنی؟ 3 سال کی عمر ہے۔ اس قدر روتے خوف خدا سے، اس قدر روتے کہ آپ کے رونے سے حجر، شجر و حجر، درخت، نباتات آپ کے رونے پر وہ بھی روتے۔ آپ اس قدر روتے خوف خدا میں کہ آپ کے والد زکریا بھی روتے، اور حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ 7 سال کی عمر میں وہ کچھ عطا فرما دیا کہ اتنا علم، وافر تعداد میں اتنا علم عطا فرما دیا، کثرت سے اپنی معرفت عطا فرما دی۔ آپ بچپن میں اس قدر روتے اور عبادت کرتے۔ اگر بچپن میں یعنی 3-4 سال کی عمر میں اگر لڑکے کہتے آؤ یحییٰ کھیلیں تو آپ آگے سے ارشاد فرماتے اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ اس قدر عبادت کرتے بچپن میں، اور کئی دن، 3-4 سال کا بچہ کئی دن آپ کھانا تناول نہ فرماتے خوف خدا کی وجہ سے، اور 3 سال کا بچہ جنگل میں بھاگ جاتا، 3 دن غائب رہتا، اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں روتا رہتا، اور آپ کے والدین تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے، جنگلوں سے تلاش کر کے لاتے اور آ کر جو ہے وہ کھانا کھلاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے جو ہے وہ امتیوں کو اللہ کے عذاب، جہنم کے عذاب اور اللہ کے جو ہے وہ عذاب کے متعلق گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام پہلے مجلس میں دیکھتے کہ کہیں میرا بیٹا یحییٰ تو موجود نہیں، اگر میں نے ان کے سامنے ان کی موجودگی میں، اپنے بیٹے کی موجودگی میں وہ آیات یا وہ چیزیں بیان کی جس میں عذاب الہی کی بات ہے، جس میں جہنم کے عذاب کی بات ہے، تو وہ یہ برداشت نہیں کریں گے، خوف خدا سے روئیں گے اور رو رو کر بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر کئی دن کھانا نہیں کھائیں گے، کئی دن جو ہے وہ گھر میں نہیں آئیں گے۔ لہٰذا حضرت زکریا دیکھتے مجلس میں یحییٰ ہوتے تو پھر یہ گفتگو ہی نہ کرتے، بلکہ گفتگو کا عنوان بدل دیتے اور کہتے اے میری قوم، اللہ تو اتنا مہربان ہے، اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اللہ تو بہت بے نیاز ہے، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ کی جنت میں یہ انعام ہے۔ اللہ کی جنت کا ذکر کرتے، اللہ کی مہربانیوں کا ذکر کرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں نے عذاب الہی کی بات کی تو میرا بیٹا رو رو کر بے ہوش ہو جائے گا، لہٰذا مجلس میں جب حضرت یحییٰ ہوتے تو حضرت زکریا جو ہے وہ عذاب کی بات نہ کرتے، اور حضرت زکریا جو تھے وہ جو ہے وہ اور اپنے عنوان کو یعنی رحمت بھرے عنوان کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے، اور حضرت یحییٰ اس تاب میں رہتے کب میرے والد جو ہے اللہ کے عذاب کی بات کریں اور میں روؤں، کیونکہ ان کو رونے میں لذت آیا کرتی تھی، رونے میں جو ہے وہ لذت آتی تھی، اس لیے پھر وہ اس قدر روتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ میرے والد جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور مہربانیوں کی بات کرتے گئے، شاید میری وجہ سے ایسے ہوتا ہے، وہ ستون پلر کے یعنی اولے ہو کر چھپ کر بیٹھ گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کے عذاب کی گفتگو کی، بس گفتگو کرنا ہی تھی کہ ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت یحییٰ بے ہوش ہو گئے۔ تب پتہ چلا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ میرے بیٹے ستون کے جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس قدر روتے خوف خدا سے کہ یہ سامنے والے رخساروں کا ماس، یہ گوشت یہ ختم ہو چکا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کا، اور یہ اندر والی جو داڑیں ہیں، اندر والی داڑیں ہڈیاں ہیں، وہ نظر آیا کرتی تھی، رو رو کر ماس ختم ہو چکا تھا خوف الہی سے۔ اور آپ کی والدہ جناب عیسیٰ وہ آپ کی ان گالوں پر روئی رکھا کرتی تھی، اس قدر آپ رویا کرتے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ 5 بندے اس زمین پر آ کر اتنا روئے کہ ان کے مقابلے میں اتنا کوئی نہ رویا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت کے فراق میں 300 سال روتے رہے،
300 سال روتے رہے، دن بھی روتے تھے، رات کو بھی روتے تھے، اور اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام خوف خدا سے اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا، کثرت کے ساتھ رونے والا، اور جناب یحییٰ علیہ السلام تیسرے نمبر پر اس قدر روتے کہ آپ کا سامنے والا ماس وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور نیچے سے داڑھیں نظر آیا کرتی تھی۔ اور نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اتنا روئی کہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہ رویا۔ اور نمبر 5 حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اس قدر روئے کہ سارا دن اور ساری رات روتے رہتے، جو ہی پانی سامنے آتا اور ایک گھونٹ پڑتے آپ کے آنسو پانی کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ آپ ایک گھونٹ پیتے اور کہتے لے جاؤ، یہی پانی ہے جو میرے باپ حسین کو نہیں ملا اور میرے بھائیوں کو نہیں ملا۔ اگر آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا، کئی دن بھوکا رہنے کے بعد ایک لقمہ کھاتے تو آپ اس قدر روتے، ہچکی بچ جاتی، فرماتے کھانا لے جاؤ، کیونکہ یہ کھانا میرے حلق سے نیچے اتر نہیں رہا، کیونکہ یہی کھانا میدان کربلا میں میرے باپ کو نصیب نہیں ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ اس گھر کا نام ہی بیت الحزن یعنی غموں کا گھر پڑ گیا، اور آپ کی بنائی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو کر بنائی ختم ہو گئی۔ اور پھر آپ کا جب کرتا لایا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھا تو دوبارہ بنائی واپس لوٹی، وہ بھی اس قدر روئے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اس قدر جلیل القدر نبی تھے جو خوف الہی میں حد درجہ روتے۔ اور آپ جب اپنی قوم کو اللہ کے قوانین کو پہنچاتے تو بڑی جو ہمت اور استقلال کے ساتھ آپ کی باتوں کو لوگ سماعت کرتے اور آپ کی باتوں کو سماعت کر کے اس پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب قوت وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی تھام، ہم نے اسے بچپن میں نبوت عطا فرما دی۔ یہاں کتاب سے مراد موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توریت ہے۔ اے میرے یحییٰ نبی اس توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اس کے قوانین کو پوری دنیا پر پہنچا دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 3 سال کی عمر میں اور اپنی بقایا زندگی میں اللہ کے قوانین جو توریت میں درج تھے اپنی قوم تک پہنچائے۔ آپ کا حلقہ اباب صرف بیت المقدس تک ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کا حلقہ اباب، حلقہ علم دور دراز تک جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا، اور لوگ آپ کے گرویدہ آپ پر فریفتہ تھے، اور دمشق کے بادشاہ کے دل و دیوار تک آپ کے علم کا توتی بولتا تھا، اور آپ کے احکام سے بادشاہ کا جو مال تھا وہ جو ہے وہ لرزہ اس پر طاری ہو جاتا تھا۔ اگر آخری چند باتیں اس کے بعد اجازت، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حق کو ادا کیا۔ ملک کے گوشے گوشے میں، صحراؤں میں اور دشوار گزار پہاڑیوں کے اندر جا کر لوگوں کو پیغام حق پہنچایا اور پیغام حق کو ادا کر دیا۔ بے شمار لوگ آپ کی تبلیغ کی برکت سے جو ہے وہ رائے حق پر آئے اور آپ کی دعوت حق پر جو ہے وہ لبیک کہا۔ جب آپ اپنی قوم کو اللہ کے احکام پہنچا چکے تو پھر وہ وقت بھی آیا، آپ کی شہادت کا وقت بھی آیا۔ تو پھر کہتے ہیں، روایت یہ آتی ہے کہ دمشق کا بادشاہ اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے پاس اس نے رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رہتا تھا۔ آپ نے اللہ کے احکام کو وہاں تک پہنچاتے ہوئے بادشاہ کی پرواہ نہ کی اور کہا سن تیرے لیے یہ جائز نہیں اپنے ساتھ جو ہے ایک غیر عورت کو اپنے پاس رکھے۔ بس جب اتنی بات کہی، وہ عورت بادشاہ کو چاہتی تھی، بادشاہ کی فریختہ تھی، عاشق تھی، وہ آپ کی مخالف ہوئی اور اس نے بادشاہ کو اصرار کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر جو ہے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک روایت یہ آتی ہے۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اس کی عورت تھی اور وہ عورت جو تھی وہ بدکار تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حسین جمیل اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ وہ عورت آپ پر فریختہ ہو گئی۔ اس بادشاہ کی عورت نے آپ کو پیغام دیا، آپ جان گئے
اور آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے انکار کیا، وہ عورت کیونکہ بادشاہ کی تھی، اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ حضرت یحییٰ نے میرا انکار کیا ہے تو لہٰذا میں ان کو قتل کروا کے رہوں گی۔ اس عورت نے بادشاہ کے ذریعے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو محراب کے اندر نماز پڑھتے ہوئے شہید کروا دیا، اور جیسے ہی آپ شہید ہوئے اور آپ کا سر تخت کے اندر رکھ کے اس عورت کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ وہ عورت اور بادشاہ اور اس بادشاہ کے درباری سارے کے سارے زمین میں دھنستے چلے گئے اور تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح یعنی یہ چاریں روایتیں میں بیان کر رہا ہوں، دو میں نے کر دی، تیسری روایت ایک یہ روایت ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے سے کیا، اور اس نے جو ہے چند دنوں کے بعد طلاق دے دی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ دوبارہ میں اس کو اپنے نکاح میں لاؤں، تو انہوں نے فتویٰ پوچھا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں کر سکتا، جب تک یہ عورت آگے نکاح نہ کرے اور حق زوجیت ادا نہ کرے اور پھر وہ عدت نہ گزارے، اس کے بعد تو جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ وہ عورت وہ مخالف ہو گئی اور اس نے بادشاہ سے جو ہے وہ آپ کا سر مانگا، اور ایک نہ ایک دن اس نے اپنے بادشاہ کو راضی کر لیا اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ محراب کے اندر نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ بادشاہ اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، بادشاہ اپنی سکی بھتیجی سے یا سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو شریعت کے مخالف تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جا کر فرمایا تیرے لیے یہ جائز نہیں۔ جب یہ بات سنی بادشاہ مخالف تو نہ ہوا لیکن وہ لڑکی مخالف ہو گئی، جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا تھا بادشاہ، وہ مخالف ہو گئی، اور اس نے بادشاہ کو راضی کیا کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا جائے بس، اور ان کا سر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو بادشاہ نے اس لڑکی کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو نماز کی حالت میں جو ہے وہ قتل کر دیے، شہید کر دیا، اور آپ کا سر تخت کے اندر رکھ کے وہاں اس لڑکی کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ تخت جب لڑکی کے سامنے پیش ہوا، جسم مسجد میں پڑا ہوا ہے، سر لڑکی کے سامنے ہے اور بول رہا ہے اے بادشاہ تیرے لیے جائز نہیں، اے بادشاہ تیرے لیے جائز نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات، وجود وہاں پڑا ہوا ہے اور سر کے اندر سے آواز آ رہی ہے اے بادشاہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، اور پھر سر سے اتنا خون نکلا، مٹی ڈالی جاتی پھر اور ابلتا، پھر مٹی ڈالی جاتی پھر اور خون نکلتا، پھر مٹی ڈالی جاتی، حتیٰ کہ وہاں کی در و دیوار محل کے آس پاس خون ہی خون ہو گیا، اتنا خون آپ کے سر سے نکلا تھا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے اہل فارس اور روم کو اس دمشق کے بادشاہ کے اوپر مسلط کیا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں وہاں کے اس بادشاہ اور اس عورت اور اس کے درباریوں اور اس کے رہنے والے 70,000 افراد قتل کیے، 70,000 افراد یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے قتل کیے گئے۔ تب خون رکا، تب وہ خون رکا، جب 70,000 قتل ہو گئے تب جو ہے وہ خون رکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر منوال غز اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو فرمایا مضبوطی سے کتاب تھام، آپ نے جان دے دی، احکام خداوندی کو پامال نہ ہونے دیا، جان قربان کر دی، شہید ہو گئے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اللہ کے احکام کو جو ہے وہ پچا کر رہے۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ دمشق کے بادشاہ نے میرے لخت جگر حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا ہے، تو آپ ابھی اپنے گھر سے باہر نکلے تھے کہ شیطان اس بنی اسرائیل کی قوم، ایک قوم بنی اسرائیل کی ہے، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو اللہ کے من و سلوہ کھایا اور جو ہے وہ نبیوں سے منحرف رہے، یہ وہی قوم تھی۔ اسی قوم کی طرف زکریا، یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اسی قوم کے۔ یہ یہودی قوم جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ وہ قوم ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب شاید کہ جناب بندہ کہ ہمارے بادشاہ کو اور یہ 70,000 بندوں کو یحییٰ کے بدلے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، تو وہ مقابلے کے لیے باہر نکلے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، ادھر یہودیوں کے ساتھ شیطان لبادہ بشریت یعنی انسانی صورت میں آیا، کہنے لگا مار دو یحییٰ کی طرح، زکریا کو بھی قتل کر دو، یعنی شیطان نے مشورہ دیا۔ یہ یہودی قوم حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے چل پڑی، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، یحییٰ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے والد زکریا کے شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو حضرت زکریا جب نکلے اپنے گھر سے تو جنگل کا رخ کیا، تو
ایک درخت نے آواز دی، اے اللہ کے پیارے نبی میری طرف بڑھیے۔ آپ نے اس طرح دیکھا، درخت نے اپنے آپ کو اس طرح دو ٹکڑے کیا، آپ درخت کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آپ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے، جو ہی آپ اندر داخل ہوئے درخت ملا، لیکن آپ کے جبے کا کچھ حصہ باہر رہ گیا، آپ کے جبے کا چادر کا کچھ حصہ باہر رہ گیا۔ قوم بنی اسرائیل یہودی آپ کی تلاش میں تھے، شیطان ان کی رہنمائی کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دو، اور وہ جناب چلتے چلتے جنگل میں جا پہنچے، اور شیطان نے کہا دیکھو زکریا نے جادو کے ذریعے اپنے آپ کو درخت کے اندر چھپا لیا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ دیکھو ان کی قمیض ہے، پکڑی قمیض اور دکھائی بنی اسرائیل کو۔ انہوں نے کہا اب اس درخت کو جلا دیا جائے۔ شیطان کہنے لگا نہ اس کو جلایا نہ جائے بلکہ اس کو چیر دیا جائے، اس کو چیر دیا جائے۔ پس انہوں نے آرا اوپر سے رکھا، انہوں نے آرا اوپر سے آرا رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر تھے، اللہ کے جلیل القدر نبی اس جو ہے وہ درخت کے اندر تھے، اور آپ کے اوپر آرا جو ہے وہ چل رہا تھا۔ آرا اس طرح نہیں چلایا کہ درمیان سے دو ٹکڑے کیا، آرا اوپر سے چلایا اور وہ چرتا آیا آپ کے سر، آپ کے جسم کے، اور درخت کے ساتھ آپ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ یہودی قوم ہے جنہوں نے یہ بنی اسرائیل کی یہودی قوم ہے جنہوں نے اللہ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا۔ یعنی پہلے تو نعمتوں کے انکاری تھے، نعمتوں کے شکر کرنے کے بجائے ان سے منحرف ہوئے، اور ان کی ہٹ درمی بڑھتی گئی، نافرمانیاں بڑھتی گئی، حتیٰ کہ آخر کار نبیوں کو بھی شہید کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبیوں کو بھی جو ہے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے یہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے شہادت کا مقام پایا، اور یہودی قوم کی طرف پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں یہ بیان ہوگا کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کیسے عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔